مسجد میں لگنے والی ہر عید کی قسم، ہر عید کی قسم، کہ مسجد میں لگنے والی مسجد میں لگنے والی ہر عید کی قسم، ارے سچ پوچھئے تو بندے، سچ پوچھئے تو بندے نے رب کو منا لیا، رب کو منا لیا۔ 30 کروڑ پلیٹ فارم پر دشمن کی گولیوں سے نکلنے والی، بندوق سے نکلنے والی گولی آپ کے سینے کو پوچھ کر نہیں نکلے۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا نا کہ اس بیٹی کے ساتھ جو درویوہار ہوا، ان کی عزت لوٹی گئی، تو کس مسلک سے تعلق رکھتی؟ خدا کے واسطے مسلکی جھگڑے کو اسٹیج تک اور عوام تک مت لائی۔ حضرت مفتی صاحب نے، قاضی صاحب نے بولی بہت اچھی بات، یہ مسلکی اختلافات ہمارے کہاں رہیں؟ ہمارے مدرسوں تک، مکتب تک، علماء کرام کی جماعت تک رہے، بیٹھ کر باتیں کر سکتے۔ اب وہ زمانہ نہیں۔ ہمارے اس انتشار کو دیکھ کر جو باطل فرق ضالہ، جو دشمنان بھارت ہیں، ہمارے اس دیش کے دشمن ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی اسی انتشار کو دیکھ کر سوچنے سے پہلے، کچھ لکھنے سے پہلے سوچئے، تب اس کے بعد لکھیے اور بولیے، تقریر کیجئے، قوم کو جوڑیے۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے بخارا کی، سمرقند کی، اتنے مضبوط تھے مسلمان۔ جب چنگیز آیا حملہ کرنے، دیکھا کہ ارے وہاں پتہ چلا وہاں مسلمان اتنے مضبوط ہیں، you can't and catch them, you are not able to catch them، نہیں پکڑ سکتے، نہیں قبضہ کر سکتے۔ چنگیز جن کا نام سن کر چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے پیشاب ہو جایا کرتے تھے، ان کو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، کہا میں کر لوں گا۔ بہت شاطر دماغ کا، وہ اپنے میسنجر کو بھیجا، جا کر اس ملک، اس گاؤں کے لوگوں سے بات کی، اس اسٹیٹ کے لوگوں سے بات کی کہ ایسا ہے، میں تمہارے ساتھ مل کر فلاں دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں میں دو جماعت ہو گئی، ایک نے کہا کہ نہیں چنگیز کا ساتھ دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں چنگیز کی یہ چال ہے، ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے، وہ ہمیں مار دیں گے۔ تو دو جماعت ہو گئی، یونٹی ٹوٹی، جہاں پر ایک مٹھی، ایک طاقت، ایک پلیٹ فارم، اس کو توڑ کر دو حصوں میں بانٹا۔ تو چنگیز مل کر اپنے دشمن سے مقابلہ کیا سمرقند کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ جب دشمن کا خاتمہ ہوا تو کون بچے؟ سب سے پہلے اپنے ان دشمنوں کا جو جماعت ان کے ساتھ مل چکی تھی، ان کو برگلایا کہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے ساتھ تو آئے نہیں، چلو ان کا خاتمہ کرو اور تم حکومت کرنا اس دیش میں، اس ملک میں۔ فوراً گئے، ان کا خاتمہ کیا۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد تب چنگیز نے پھر یہ کہا کہ جب تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کو کیا چھوڑو گے؟ تو فوراً بچے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کا زمین سے نام و نشان مٹا دیا۔ بخارا، سمرقند، علماء مفسرین، علماء فقہ میں دیکھ لیجئے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے علماء کرام اور مصنف کی تعداد، بخارا اور سمرقند حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والے جو امام بخاری وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے اللہ والے، اتنے دانشور اور پہنچے ہوئے ایمان والے تھے وہاں پر، لیکن جب ان کے بیچ میں وہاں کے لوگوں میں اتحاد ٹوٹ کر انتشار کے جال میں وہ لوگ پھنسے، اس بیماری میں اسی چنگیز نے جس کے سامنے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آپ نہیں ان کے اوپر قابض ہو سکتے، انہوں نے کہا کچھ دنوں کے بعد، ماتر 1.5 سال کے اندر کہا کہ دیکھو اپنے ان درباریوں سے جنہوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ آپ سکسیس نہیں ہو سکتے، اس وقت انہوں نے کہا دیکھو 1.5 سال ہوئے، بخارا ہمارے سواگت کے لیے تیار ہے، کوئی دشمن کون تھے وہ؟ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں اور اس دیش کے لوگوں، میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے 2-2 3-3 پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت نہیں، طاقت بکھر جاتی
طاقت کمزور پڑ جاتی. اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے آپ عمل کیجئے, منع نہیں ہے. کوئی رفع دین کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی غیر رفع دین کرتا ہے, کوئی سروکار نہیں. if you will be right تو definitely you will be success in this world and after here. آپ یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے. لیکن خدا کے واسطے آپ یونیٹی بنا کر رکھیے, اتحاد بنا کر رکھیے, اس دیش کو مضبوط کیجئے, دشمنوں کو موقع مت دیجئے. اس دیش کو کمزور کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگی, ایک تاریخ اور بتاتا ہوں, ایک کا نام تھا تیمور لنگ بادشاہ. پورے ایشیا, پورے پوروی دنیا کے اوپر ان کی حکومت تھی اور پچھمی دنیا کے اوپر حکومت تھی بایزید یلدرب کی. یہ دو مسلم بادشاہ تھے. بیک وقت اگر یہ دونوں مل جاتے تو آج پوری دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند ہوتا, امن اور شانتی کا پیغام پوری دنیا کے اندر آج دیا جا سکتا تھا. لیکن جب یہ دونوں لڑے آپس میں, ایک آدھی طرف تیمور کی حکومت, آدھی دنیا کے اوپر بایزید یلدرب کی حکومت. 961 عیسوی کی بات ہے, آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اس وقت میں جب ان دونوں کو لڑایا یہودیوں نے, ان دونوں کو آپس میں لڑایا, پوری دنیا تباہ ہو گئی, خود کے خود تباہ ہو گئے, دونوں تباہ ہو گئے. ان کی طاقت بکھر گئی اور پھر یہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے اس دیش کے مسلم بھائیوں سے خصوصاً کہ اللہ کے واسطے مسلکی جھگڑوں میں مکتب فکر کے نام لے کر آگے مت بڑھیے, قوم کمزور ہو جائے گی. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں المسلم کجسد واحد, مسلمان ایک جسم کے مانند, المسلم اخو المسلم. یہ بھی کہتے اور یوں بھی کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو ساتھ لینے کے لیے, لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ, a person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویسی, a complete Muslim and who's safe from his other and towards other fellow Muslim. دوسرا مسلمان, دوسرے انسان, اگر کسی مسلمان کے, سچا مسلمان وہی ہے کہ اس کے ظلم سے دوسرے لوگ اگر محفوظ ہوں, وہ سچا مسلمان کہلاتا ہے. اور پڑوسی کو اگر تکلیف کوئی دیتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا. اگر پڑوس میں کوئی ہندو ہے, پڑوس میں کوئی کرسچن ہے, تو اس کو آپ تکلیف مت دیجیے. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, چونکہ وقت بہت قریب ہے, میرے پاس 1 گھنٹے کا سمے تھا, وہ بھی پورا ہونے والا ہے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ دھارمک اعتبار سے خدا کے واسطے لڑانے کی کوشش مت کرو. ہماری اذان اپنی جگہ پر ہے, آپ کا ہنومان چالیسا اپنی جگہ پر ہے, ہمارا برہم سوتر اپنی جگہ پر ہے, اور آپ کا گایتری منتر اپنی جگہ پر, ہمارا کلمہ اپنی جگہ پر, آپ کا برہم سوتر اپنی جگہ پر. ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے, آپ ایکم برہم دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن پڑھتے. ہم جیسے قیامت پر اعتماد کرتے ہیں, آپ کے یہاں بھی تو ہے مہاپلے کا عقیدہ, یونہ پتا جنتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوایو دیوا نام نام دایک. ایشور کو پراپت کرنا چاہتے ہو تو ایشور کے نام کا ذکر کرو. کہ ہیت وہ برہم گتستانتی ستسنگ تیردان, ستسنگ کرو, سچی مجلس بٹھاؤ, ستسنگ تیردان وچار توشہ, اچھے ان کے سوروپ کا منن کیجئے, اچھی بات کیجئے. ہاں, لڑائی وہاں پر ضروری ہے جیسے ہمارے اس بھارت میں اگر کوئی دوسرے ملک والا اگر قبضہ کرے گا ہمارے بارڈر پر, وہاں لڑائی کرے. ہم اپنے دیش میں نہیں کریں گے, اس کی پرمیشن نہیں, لیکن دوسروں سے کریں گے. جیسے گیتا کے پہلے شلوک میں دیکھ لے, پہلے منتر میں دیکھ لیجئے لڑائی, دھرم کی لڑائی کی بات. دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا چیکم کروت سنجیا. گیتا میں پہلا منتر لڑائی. چونکہ وہاں پر کوروں سے لڑائی ضروری تھی تو وہاں پر لڑائی کی بات کی گئی, باضابطہ اس لڑائی کی ٹریننگ دی, اس لڑائی کے لیے لیڈرشپ کی کرشن جی نے. اور یوں کہا کتستوا کشملدم وشمو سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنہا, کہ آؤ میدان میں مقابلہ کرو. اے ارجن خاموش مت بیٹھو, سامنے جتنے بھی دجال ہیں, سامنے جتنے بھی دشمن ہیں, ان کا خاتمہ کرو. میرے بھائیوں, ایک اور تحقیقی بات آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا.
چونکہ حضرت مفتی صاحب آنے والے ہیں اور بھی مقررین کی ایک بڑی تعداد آپ کے بیچ ہے، ان کو بھی سننا ہے۔ میں نے قانونی اعتبار سے ایک بات بتائی تھی، بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 رائٹ آف مائنورٹیز، مطلب اقلیت کا اس کا حق کیا ہے۔ ہم لوگ دوسری بڑی اکثریت میں رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج، ہم لوگ اپنے دھارمک اعتبار سے اگر کوئی مدرسہ بناتے ہیں یا کوئی مسجد بناتے ہیں تو شیل ہیو دا رائٹ، شیل کیا ہے، شیل عربی انگریزی میں یہ ہیلپنگ ورب کو بولا جاتا ہے، اور شیل فیوچر کے لیے آتا، شیل اور ول دونوں، شیل ول، آئی ول ٹیل یو میں تم سے کہوں گا، آئی ول کل یو میں تم کو ماروں گا، آئی شیل گو میں جاؤں گا، شیل ہیو دا رائٹ کیا ٹو اسٹیبلش این ایڈمنسٹریشن، اگر کوئی آدمی ٹو اسٹیبلش سنگ بنیاد ڈالنا چاہتا ہے مسجد کی، اگر کوئی آدمی مندر کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے، کرسچن اگر اپنے چرچ کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے، shall have the right to establish an administration on their choice، یہ اور خاص کرتا ہے on their choice، اپنی مرضی سے، اپنی انڈر کنسیڈریشن میں کمیٹی بنا کر، ایک جماعت بنا کر اس کو پرمیشن دی جاتی ہے۔ اگر کوئی روکے، اگر کوئی ٹوکے تو بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 30 آرٹیکل نمبر 30 دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے، ہمیں مدرسہ چلانے سے، ہمیں مکتب چلانے سے، ہمیں مسجد کی بنیاد ڈالنے سے ہمیں قانون نہیں منع کرتا، اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ مجرم، ان کے منہ میں منہ آنکھیں ڈال کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے اور کہیے یہ جرأت پیدا کرو جوانوں، مسلمانوں اور ہمارے ہندو بھائیوں، ظالموں کر کرسی اقتدار میں بٹھایا، لیکن اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے ہاتھ کو روکنا، یا آپ کا ایک بھارتی ہونے کا اور آپ کا اگر قانونی اعتبار سے اگر اس دیش کے اندر کوئی غلط کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس کا جواب دیجئے، اس کے اوپر کارروائی کیجئے۔ آپ کوئی بھی قانون ہاتھ میں مت لیجئے، بلکہ قانون ہے، بلکہ رول آف لا ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیجئے، خاموش مت بیٹھیے، خاموش بیٹھو گے، حق کو نہیں بولو گے تو آپ کی حق اور آپ کی تاریخ ختم کر کے رکھ دی جائے گی۔ میں نے ایک تاریخ پیش کی تھی ابھی یہ گیان واپی والی مسجد کے تعلق سے، گیان واپی مسجد کا معاملہ الگ، کورٹ کا معاملہ چلتا رہے، لیکن اس مسجد کے اوپر چھان بین ہی غلط ہے قانونی اعتبار سے۔ کیسے؟ 18 سپتمبر 1991 میں قانون بنا تھا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی تھا، وہ قانون یہ بنا تھا کہ اس دیش کے اندر کسی مندر مسجد کا جھگڑا نہیں ہوگا ایکسپٹ بابری مسجد کے علاوہ۔ بابری مسجد کے اوپر فیصلہ آ گیا، وہاں پر جو بھی رام مندر بن رہا کوئی دقت نہیں، کوئی حرج نہیں، مسلمانوں نے قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد سے لے کر کوئی مندر مسجد کا معاملہ نہیں اٹھے گا۔ آرٹیکل 19 آرٹیکل بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل 1991 18 سپتمبر کو پاس کیا گیا، لیکن دوبارہ پھر اس مسجد کا، دوبارہ اس مندر کا معاملہ کیوں اٹھایا گیا پتا ہے؟ 40,000 مسجدوں کی لسٹ ایک فرقہ پرست تنظیم کے ہاتھ میں ہے، اس دیش کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے اس دیش کو جو کھوکھلا کرنا چاہتے، 40,000 مسجدوں کی لسٹ ان کے ہاتھ میں، کبھی اس مسجد کو اچھالتے ہیں، کبھی اس مندر کی بات کرتے ہیں، کبھی جناب مدرسے کی بات کرتے ہیں۔ ارے یہ دھارمک پیلیسز ہیں، آپ بھی آرام سے رہو، آپ بھی اپنے دھارمک جگہوں کے اوپر عبادت کرو، پوجا پاٹ کرو، ہمیں بھی کرنے دو خدا کے واسطے۔ صرف ایک بات کی الرجی، ایک بات کی دشمنی
کہ 775 سال تک اس دیش میں جو مغل سامراج آئے تھے ان کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے ہمارے مسجدوں کو توڑا۔ میرے بھارت کے ہندو بھائیوں، اسلام کو ہمارے مغل سامراج سے آپ مت پہچانیے، قرآن کو، شریعت کو۔ مغل سامراج، اورنگزیب، عالمگیر، اکبر، شاہ جہاں، یہ جتنے بھی مغل سامراج آئے، ان سب کے آدھار پر ہمارے اسلامک شریعت کو اس کے اوپر ججمنٹ مت دیجئے۔ اسلام کو پہچاننا ہے تو قرآن کو پڑھیے، اسلام کو پہچاننا ہے تو بخاری شریف پڑھیے، اسلام کو پہچاننا ہے صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھیے، تب آپ جا کر ججمنٹ دیجئے۔ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان غلط بھی ہو سکتا ہے، مسلمان شرابی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان عیاش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام عیاش نہیں ہو سکتا، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کے اوپر فرمودات جو ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پرانا زمانہ، پرانے سوچ رکھتا ہے، پوچھو البرٹ آئنسٹائن سے 1800 سال سے جو جھگڑا نہیں ختم ہو رہا تھا، اس جھگڑے کا خاتمہ اگر کسی نے کیا ہے تو قرآن کریم نے کیا۔ جدید سائنس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ البرٹ آئنسٹائن نے۔ البرٹ آئنسٹائن نے دلیل کس کی پیش کی؟ قرآن کریم کی دلیل پیش کی ہے۔ میں آپ کے اس مجمع میں کہتا ہوں، اب سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زمین کے اوپر ایک جھگڑا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ زمین گھومتی ہے، آسمان میں سورج رکا ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں سورج چلتا ہے، زمین رکی ہوئی۔ یہ دونوں جھگڑے تھے، دونوں الگ الگ تھیوری تھی پرانے سائنسدانوں کا، لیکن جب قرآن کی اور آنکھ کھولے گئے، البرٹ آئنسٹائن آیا 1915 کے اندر، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تھیوری دونوں کے دونوں غلط ہے، زمین بھی گھومتی ہے، آسمان میں سورج بھی گھومتا ہے، چاند بھی گھومتا ہے، مارس بھی گھومتا ہے، جوپیٹر بھی گھومتا ہے، سارے سیارے اور ستارے اپنی اپنی جگہ پر گھومتے ہیں۔ جدید سائنس کا یہ ماننا، جب البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا کہ سر یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے تھیوری لایا کہاں سے، جدید سائنس کی بنیاد آپ نے ڈالی کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے ساری کتابیں پڑھی، میں نے بائبل کو پڑھا، ہم نے رگ وید کو پڑھا، ہم نے پران کو پڑھا، اپنشد کو پڑھا، ہم نے پرشنوتری کو پڑھا، ہم نے اساطیر کو پڑھا، ہم نے دساتیر کو پڑھا، ہم نے متا مرقس لوقا یوحنا برنیاس کو پڑھا، لیکن کہیں پر بھی اس جھگڑے کا سمادھان نہیں ملا۔ اگر مجھے کہیں پر اس جھگڑے کا سمادھان اور اس جھگڑے کا حل ملا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیت هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون۔ ہر سیارے ستارے اپنے مدار پر گھومتے۔ جدید سائنس کی بنیاد قرآن کی اس آیت پر رکھی گئی۔ قرآن قول کہنے والوں، پڑھو، اٹھاؤ قرآن کو، دیکھو تمہارے سائنس کا، جدید سائنس کا وجود تمہیں قرآن میں ملے گا۔ قرآن کو دقیانوں سے کتاب بولتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ کہیں پہ شاید 1.5-2 گھنٹے قرآن اور سائنس کے حوالے سے بات کی ہے، وہ مکمل وقت نہیں بتانے کا، اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے قرآن کو کسی بادشاہ کی زندگی سے جج مت کیجیے۔ ہمارا قرآن، ہماری شریعت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ آپ کو جج کرنا ہے تو اس کو پڑھیے، مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جائیں۔ اب بات آتی، یہی ایک ہسٹریکل باتیں میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ مسجد کا سب سے بڑا الزام عالمگیر رحمت اللہ علیہ پر۔ اسی وجہ سے یہ جو جھگڑا بھی چل رہا اتر پردیش میں، وہ جھگڑا اسی عالمگیر کی زندگی کے اوپر، لیکن اس کی تتھیہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب سے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، لیکن یہاں پر بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہیں، مسلم بھی بیٹھے ہیں، جنہیں پتہ نہیں، جو سوشل میڈیا سے واقف نہیں رہتے، جو نہیں سوشل میڈیا میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، 1977 میں ایک ایم پی صاحب جن کا نام ڈاکٹر بی این پانڈے، ڈاکٹر بی این پانڈے ممبر آف پارلیمنٹ 1977 میں ہمارے بھارت ڈاکٹر بی این پانڈے جب پورے ممبر آف پارلیمنٹ، جب پارلیمنٹ میں چرچا ہو رہا، اس بات کے اوپر ڈسکس ہو رہی تھی کہ فلاں مندر کو توڑ کر مسجد بنائے، اس لیے ان کو ادھیکار ملنا چاہیے، باتیں ہونی چاہیے، تو سب سے اول نمبر کسی کا تھا مندر توڑنے میں، تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا تھا۔ ڈاکٹر بی این پانڈے خاموش سن رہے تھے۔ اخیر میں انہوں نے کہا، ان کو ٹائم دیا گیا
کچھ منٹ کا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر بی این پانڈے نے کہ سر یہ جتنے بھی الیگیشنس لگے ہوئے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے اوپر یہ بالکل بکواس. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس تاریخی دلائل موجود. انہوں نے 2 ڈاکٹر کی رپورٹ پیش کی اور وہ ڈاکٹر کوئی مسلم ڈاکٹر نہیں. انہوں نے کہا کہ اورنگزیب نے ایک مندر کو توڑا ہے, ایک مندر کو, وہیں پر کاشی وشوناتھ کی جو مندر ہے اس کو توڑا بھی اور اس کو بنایا بھی. کیسے ہوا یہ؟ ڈاکٹر بی این پانڈے کہتا وہ ایسے ہوا. ڈاکٹر بی این پانڈے نے کہا کہ سر کتاب کا نام نوٹ کیجئے. میرے ہندو بھائیوں, آپ اگر سن رہے ہیں میری بات کو, میں اپنی کتاب سے زیادہ کبھی کبھی آپ کی کتابوں میں وقت دیتا ہوں. میں نے جو ابھی منتر شلوک پڑھے, ٹوٹل منتر اور شلوک کا تعلق آج کے مسائل سے. ایک ایشور پر ہم نے منتر نہیں پڑھے, توحید پر نہیں پڑھے, رسالت پر ہم نے پڑھا ہی نہیں, لیکن ابھی زمانے کے اعتبار سے جو سمسیا کا سمادھان آپ کی کتابوں میں ہے, جن کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے, اس لیے میں نے ان منتر اور شلوک کو پڑھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اچھا کام کیجیے, دھرم کو مانیے, ایک ایشور پر آستھا رکھیے اور ایشور کے وشیشتاؤں کا منن کیجیے اور کچھ نہیں. ڈاکٹر بی این پانڈے کہتا ہے کہ سر ادھیکش مہودے ہماری یہ رپورٹ ریکارڈ کی جائے. ڈاکٹر پی ایل گپتا کے دستاویز, ڈاکٹر پی ایل گپتا نے کہ دستاویزی شواہد پر ان کے دستاویز کو کلیکٹ کر کے ڈاکٹر بٹا سیتا رمن, پٹنہ میوزیم کے سابق پرنسپل ڈاکٹر بٹا سیتا رمن کی کتاب پر اور پتھر, یہ کتاب, اس کتاب میں ڈاکٹر بٹا سیتا رمن نے ڈاکٹر پی ایل گپتا کی جو دستاویز ہے ان کو نوٹ کیا, ان کو لکھا. کون بول رہا ہے؟ ڈاکٹر بی این پانڈے بول رہا کہ سر پر اور پتھر کتاب یہ میرے سامنے ہے. اس کتاب کے اندر اورنگزیب نے وشوناتھ مندر کو توڑا, لیکن وشوناتھ مندر کو وہیں پر دوسری جگہ بنایا, ایک جگہ سے توڑ کر دوسری جگہ بنایا. لیکن جس جگہ سے مندر کو توڑا اس جگہ مسجد نہیں بنائی انہوں نے, مسجد آلریڈی بنی ہوئی تھی, پہلے سے وہ بنی ہوئی تھی, گیان واپی کی مسجد. کہا کہ یہ کیسے انہوں نے مندر کو توڑا پھر مندر دوسری جگہ بنایا؟ کہا کہ سر اس کے پیچھے کہانی, اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی جو تمام ہندو بھائیوں کو اور تمام بھارتیوں کو سننا ضروری, ان اندھ بھکتوں کو سننا ضروری ہے جو صرف اس الزام پر, اس افواہ پر اورنگزیب کو گالیاں دیتے. اورنگزیب گالی سننے, گالی دینے کے لائق نہیں ہے. اکھنڈ بھارت کو بنایا تھا اورنگزیب نے, 40-42 سال تک حکومت کی تھی, شری لنکا سے لے کر افغانستان تک, میانمار سے لے کر ادھر بھوٹان اور نیپال تک, پوری یہ پورے اکھنڈ بھارت کئی لاکھ مربع میل کے علاقے میں حکومت تھی. لیکن جب ان کا انتقال ہوتا ہے اورنگزیب کا, تو ان کی بیٹی ان کے اس وصیت کو پڑھیے جو 15 وصیت ہے, ان کے دوسرے نمبر کی وصیت میں ڈاکٹر بی این پانڈے اپنی کتاب میں نقل کرتا, سر یہ وہ انسان ہے جو مرتے سمے میں اس کے پاس 14 روپے 12 آنے پیسے تھے اور ایک تجوری میں 300 روپے, 2 روپے 2 تجوری میں 2 فنڈ کے پیسے تھے, ایک میں 14 روپے 12 آنے تھے. تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میں نے ٹوپی بنا کر جو پیسے حاصل کیے ہیں, پیسے بیچ کر جو میں نے ٹوپی بیچ کر جو میں نے پیسے جمع کیے, میری عالیہ بیگم ان پیسوں سے 14 روپے 12 آنے سے میرے کفن کو خرید کر مجھے اس میں دفن کرنا, اور ایک تجوری میں 300 روپے ہیں, ان 300 روپوں کو میں نے جمع کیا ہے قرآن کریم کے مسودے تیار کر کر, میں نے جو فروخت کیے اس سے جو ہدیہ آیا ہے ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دینا. ہے کوئی مائے کا لال دنیا میں ایسا بادشاہ اکھنڈ بھارت پر حکومت ہو, لیکن ساری پراپرٹی کے مالک ہونے کے باوجود بھی مرتے وقت کوئی بینک میں سیونگ نہیں تھا, 14 روپے 12 آنا, آج تو 10 لاکھ کا سوٹ پہنا جاتا ہے. ہم ٹیکس بھرتے ہیں 5 لاکھ روپے سالانہ, ہم 5 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس بھرتے, ہمارا ٹیکس پیئر پر آپ پلتے, ہمیں آپ سے سوال کرنے کا ادھیکار, 3 لاکھ کا پین استعمال کرتے. اورنگزیب نہیں تھا ایسا,
مرتے وقت 14 روپے 12 آنے اس کے تجوری کے اندر. وہ اورنگزیب جس کی تاریخ پر اور پتھر میں ڈاکٹر بی این پانڈے رپورٹ کرتا, ڈاکٹر بٹر سیتا رمن پیش کرتا ہے اور پارلیمنٹ میں پیش کرتا کہ جب اورنگزیب بنارس سے کلکتہ جا رہا تھا تو بنارس کے راجاؤں نے کہا کہ ہم آپ کو روکنا چاہتے ہیں ایک دن. کہا کیوں؟ کہا ہماری مائیں جتنی بھی ہیں یہ سب پوجا کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس فوج ہے, پروٹیکشن میں لگا دیجئے گا, پوجا کریں گی, گنگا اسنان کریں گی, وشوناتھ مورتی کے سامنے پوجا کر کے گھر کو جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک دن کا قیام کیا اورنگزیب ایک دن کا قیام کرتے. عورتیں سماج کی جتنی بھی ہے, ہماری مائیں بہنیں ہندوؤں کی, وہ پوجا کرتی, گنگا اسنان کر کے پوجا کرتی ہیں, وشوناتھ دیوتا مورتی کے سامنے پوجا کرتی. ساری عورتیں پوجا کر کے چلی گئی, 2 عورتیں غائب ہو گئی, 2 یا 1 عورتیں تقریباً یہ غائب ہو گئی. تو اورنگزیب کو خبر ہوتی کہ یہ 2 عورتیں کہاں گئی, تو اورنگزیب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. نماز پڑھتے سمے نیت باندھنے سے پہلے خبر آتی ہے کہ بادشاہ سلامت مہاراجا آپ کے ہمارے اس دھرتی کی 2 ناری غائب ہے. اورنگزیب نماز پڑھنا چھوڑ کر اپنے خاص درباریوں کو لگاتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ ڈھونڈو میری بیٹی کہاں ہے. اورنگزیب فوراً تیزی کے ساتھ ان کی ڈھونڈنے میں سب کو لگاتے اور پھر جب بیٹی ملتی ہے ایسی حالت میں کہ سوچنا, اس وقت سوچ نہیں سکتے تھے لوگ کہ ایسا ہو سکتا. وشوناتھ مورتی کے نیچے, مندر کے نیچے نہیں, وشوناتھ مورتی کے نیچے ایک سرنگ, سیڑھی ختم ہو جاتی. جا کر دیکھتے ہیں تو دونوں سماج کی بیٹی ننگی حالت میں وہ رو رہی ہے, پورے بدن سر سے پیر تک خون, پورے بدن میں زخم. پوچھا گیا کہ بیٹی تم یہاں کیوں ہو, تم تو پوجا کرنے آئے تھے وشوناتھ دیوتا پرماتما کی. انہوں نے کہا پوجا کرنے آئے تھے, ہم تھوڑے پوجا میں ویست ہو گئے, ہم 2 ہی بہنیں بچے تھے. یہاں کے جو مہنت ہیں انہوں نے ہم کو پکڑ کر اس تہہ خانے میں لے کر آئے, انہوں نے ہماری عزت لوٹی, انہوں نے ہمارے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا ہے. وشوناتھ دیوتا مورتی کے نیچے مہنت لوگ کہاں ہیں؟ ڈھونڈا گیا, پکڑے گئے. جب کسی کی بیٹی کی عزت لٹ جائے اور سماج میں مجرم ہو, ریپسٹ ہو, بتائیے آپ کیا سزا دیں گے؟ گاؤں سماج کا آدمی غصے میں آ کر مار کر اس کی ہتیا کر دیتے. یہی صورتحال وہاں کے لوکل لاجاؤں کی تھی, وہاں کے ہندو بھائیوں کی تھی. انہوں نے کہا میں ہزاروں کے مجمع میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں آپ کے بہار کا, آپ کے ارریا سے بلانگ کرتا ہوں. اگر میری بات جھوٹ ہو قاضی صاحب کے سامنے میں اور آپ پورے مجمع کے اندر میں کہہ رہا ہوں, میری زبان کو کتر دیجئے قینچی سے تاکہ آگے بولنے کے لائق میں نہ رہوں. اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو میں پر اور پتھر لے کر چلتا ہوں. چلیے البخش لائبریری کی اس کتاب کے اندر ڈاکٹر بی این پانڈے کی رپورٹ موجود ہے کہ نہیں. تاریخی باتیں نہیں بتائی جاتی, بتانے کی ضرورت ہے. میں تمام اسپیکر سے, دانشوروں سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈریے, دنیا کے اندر ہتکڑی لگنے سے مت ڈریے. تہاڑ جیل نبی بھی گئے تھے, نبی شیب ابی طالب گئے تھے, وہ تہاڑ جیل سے کہیں زیادہ خطرناک تھا. اگر دیش کو مضبوط کرنا ہے تو حقیقی بات سامنے پیش کرنا ہوگا, تاریخ پیش کرنی ہوگی, نہیں تو آپ کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے اور چھٹائی کرنے کے لیے قوانین تیار کر دیے گئے ہیں. اس دیش کے سمویدھان کو بچانا ہے, اس دیش کے قانونی ویوستھا کو بچانا ہے تو آرٹیکل کو پڑھ کر سنانا ہوگا, سمویدھان کو پڑھ کر سنانا ہوگا, ظلم کے خلاف بولنا ہوگا, تبھی کچھ ہوگا. نہیں تو یہ ظالم, یہ عیاش, یہ اوباش, یہ ڈاکو, یہ لٹیرے, یہ ہر جگہ پر اپنے عیاشی کا جال بچھاتے ہیں اور دیش کو نفرت کی آگ میں جھونکنے کا کام کرتے. حق پرست بن کر حق کی آواز کو بلند کیجئے. مجھے یقین ہے جیسے اللہ فرماتا ہے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, بڑے بڑے ترم خواہ آئے, ایشور نے صفایا کر دیا, امن پرستوں کو بحال کیا. راون آیا تھا تو رام آئے, امن اور شانتی برقرار کی گئی. کورو آئے تھے تو پانڈووں کے ذریعے سے ان کا دمن کیا گیا تھا. اور یوں کہا تھا ارجن کو کہ شدرو ہردے دور بلیم, اے ارجن طاقت پیدا کرو, ظالموں کے خلاف لڑو, خاموش مت بیٹھو کیونکہ خاموش بیٹھو گے تم مجرم کہلاؤ گے. اورنگزیب عالمگیر نے کہا یہ مہنت لوگ پکڑے گئے,
کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کام کیجئے. لوکل نیتاؤں نے، لوکل راجاؤں نے کہا کہ سر ان کو سولی پر لٹکائیے. 2 تھے، دونوں کو لٹکا دیے گئے. اس کے بعد اب کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ یہ جگہ اب پوتر ہو گئی. مورتی کے نیچے بیٹی کی عزت لوٹی، اب پوتر. پورے مندر کو بلڈوزر سے ڈھا دیجیے اس کو. لیکن اورنگزیب نے کیا کہا؟ نہیں، مندر کو گرا دو، البتہ مورتی کو اٹھاؤ. اس میں وشوناتھ دیوتا کی کیا غلطی بیچارے کہ اس کی مورتی کی کیا غلطی؟ انہوں نے کہا کہ اس مورتی کو اٹھاؤ. اس مورتی کو اٹھا کر دوسری جگہ پر اس مورتی کو اسٹیبل کیا. اور کھڑے ہو کر کیا اورنگزیب ایک دن کے لیے رکے تھے، بیچارہ 3 مہینہ رکنا پڑا اورنگزیب کو. کہا کہ نہیں، مندر اپوتر ہو گئی، اس کو توڑ دو. اورنگزیب کے آدیش سے نہیں، لوکل جو وہاں کے راجا تھے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو لوٹی غصے میں آ کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ توڑو مندر، میں مورتی کو دوسری جگہ استھاپت کر دیتا ہوں. وشوناتھ مورتی جو آج ہے وہاں پر، کاشی وشوناتھ، اس مندر کو اسٹیبلش دوبارہ ریسیٹ کرنے والا کوئی ہے تو اس کا نام اورنگزیب. اور اورنگزیب کو کیا بولتے؟ نہیں، مندر توڑ کر گیان واپی مسجد بنا. ارے گیان واپی مسجد 1590 ان سے پہلے اسٹیبل کیا گیا تھا، وہ بنیاد ڈالی گئی تھی اس کی، وہ بنی تھی، وہ تو بات کی بات ہے. اس کے بعد پھر کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب، کامکھیا دیوی کی مندر اورنگزیب، بہار کے اندر مونگیر چلے جائیے. ابھی ہم پہنچے مونگیر بہار میں 28 تاریخ کو، وہاں یہ 27 تاریخ کو جب پہنچے، جانا ہوا صرف اسی حیثیت سے کہ وہ جو سیتا کنڈ ہے باقا کے اوپر جو مندار پروت ہے، کہا گیا وہاں پر بھی ایک سیتا کنڈ ہے. ہم وہاں پر بھی پچھلے مہینے پیدل چڑھ کر گئے، کم سے کم 1.25 کلومیٹر پہاڑ میں گئے. ہم نے کہا مجھے دیکھنا ہے، ان تاریخی پیلیسز کا مجھے جائزہ لینا ہے. وہاں پر جو سیتا کنڈ ہے مندار پروت پہ، جو پانی ہے وہ گرم نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا رہتا. یہ مونگیر میں جو سیتا کنڈ ہے میرے ہندو بھائی، وہاں پانی ابلتا ہے، 12 مہینے پانی گرم رہتا ہے. ہم نے اس کو اپنی نظروں سے دیکھا. یقیناً یہ ماجرا ہے وہ قدرت کا، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت ہے. البتہ جب اورنگزیب وہاں پہنچے تو اسی سیتا کنڈ، مونگیر کی سیتا کنڈ میں جو 70 بیگھہ زمین جو الاٹ کی، وہ کون تھا؟ وہ یہی اورنگزیب تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھا. اجین کی مہاکالیشور کی مندر کو استھاپنا کرنے میں مدد کی. کیوں؟ رعایا تھے، تقریر کر رہے تھے کہ اللہ کو مانو، نہیں مانتے. اب بادشاہ تھے تو اپنے اعتبار سے انہوں نے ان کی استھاپنا کی. شرعی اعتبار سے کیا ہے نہیں ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کسی بادشاہ کی زندگی کو دیکھ کر ہمارے قرآن شریعت کے اوپر ججمنٹ مت کرو. وہ پورے بھارت کا بادشاہ تھا، مہاراجا تھا، تو اس نظریے سے انہوں نے بنایا ہوگا. لیکن یہ الزام تو غلط ہوتا ہے نا کہ اورنگزیب نے یہ مندر توڑ کر مسجد بنائی، یہ مندر توڑ کر مسجد بنائی. ایک مسجد بھی شہید کی تھی انہوں نے، گولکنڈا کی مسجد، جس کے اندر خزانہ چھپا کر رکھا تھا. اس مسجد کا تو چرچا کوئی نہیں کرتا. اس رپورٹ کو چلانا ہے میڈیا والوں. اگر اپنے تمہارے خون کے اندر گرمی ہے، تمہارے کلائیوں میں تمہارے ہڈیاں اگر مضبوط ہے، ان حقیقت کو سامنے رکھنا نہیں لاؤ گے نا. کیوں دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے واسطے یہ تاریخی حقائق ہے، ان کو جاننا، ان کو چلانا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، وقت بہت ہو چکا ہے. بس میں اتنی بات کہوں گا کہ میرے مسلم بھائیوں، خصوصاً آپ لوگ متحد رہیں، آپ لوگ الگ الگ پلیٹ فارم پہ مت بٹیے. اور دوسرے نمبر پر جو مسجد بنائی گئی، مسجد کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو استقامت کے ساتھ کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو نصرت مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی. نوجوانوں، خصوصاً آپ سے بھی، آپ کے تعلق، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے آپ اس ملت کی. اس لیے دینی اور شرعی کاموں میں آپ حصہ لیجئے اور دل جمعی کے ساتھ کیجئے. اللہ آپ کی محنت کو، اراکین جلسہ کی محنت کو، اس جلسے کو جو جائز مقاصد کے لیے اس جلسے کو آرگنائز کیا گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے، قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.